یہ کہانی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی۔ وہ پاک ہستی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ ایک سرد اور سناٹے بھری رات تھی۔ مدینہ کی گلیاں سوکھی تھیں اور چاند اپنے نور سے زمین کو روشن کر رہا تھا۔ اسی چاندنی رات میں ایک بوڑھا، کمزور اور تھکا ہارا آدمی حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس آیا۔ وہ چور نہیں تھا، مگر مجبوری نے اسے اس راستے پر ڈال دیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، دھیمے قدموں سے چلتا رہا، ہر کونے میں کچھ تلاشتا رہا، شاید سونے، چاندی یا کوئی قیمتی چیز، مگر اسے کچھ نہ ملا، کچھ بھی نہیں، نہ زیور، نہ برتن، نہ کھانا۔ وہ حیران تھا، کیونکہ یہ تو اس شخص کا گھر تھا جس کی بیٹی کو پوری امت عزت سے دیکھتی تھی۔ تبھی ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرا کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے سامنے ایک بوڑھے کو کھڑا دیکھا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سامنے سے جھکا ہوا تھا اور آنکھیں آنسو سے بھیگی تھیں۔ وہ کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، اے نبی کی بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں چور نہیں ہوں، مگر میری مجبوری نے مجھے اس راہ پر ڈال دیا۔ میرے بچے 4 دن سے بھوکے ہیں، ان کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور وہ بھوک سے کچھ بول بھی نہیں پا رہے۔ حضرت فاطمہ کا دل کانپ اٹھا، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ وضو کیا، جا نماز بچھایا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کر دیا۔ اے اللہ، تو سب جانتا ہے، تو جانتا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، مگر پھر بھی تو نے مجھے آزمایا اور میرے در پر ایک بھوکا بھیجا۔ میں کیا کروں اے رب؟ ان کی آنکھوں سے گرے آنسو زمین پر نہیں گرے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ آنسو موتی بن گئے۔ جی ہاں، موتی، ایسے موتی جو نور سے بنے تھے۔ حضرت فاطمہ نے وہ موتی اٹھائے اور اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جاؤ، انہیں بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ بھرو، اور یاد رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ وہ بوڑھا اب چور نہیں رہا، وہ روتا رہا۔ اس نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے پاک بی بی، آپ نے مجھے صرف کھانا نہیں دیا، آپ نے مجھے عزت دے دی، انسان بنا دیا۔ وہ موتی بیچ کر امیر ہو گیا، اس کے بچے پھر کبھی بھوکے نہیں سوئے، مگر حضرت فاطمہ، وہ پھر بھی وہیں رہی، اسی سادگی، اسی فقیری، اسی تقویٰ میں۔ نہ ان موتیوں میں سے ایک بھی موتی اپنے لیے رکھا، نہ کوئی شرط رکھی، نہ بدلے میں کچھ مانگا، کیونکہ ان کا ہر کام صرف اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ آج ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کتنا ہے، مگر پھر بھی ہم بانٹنے سے ڈرتے ہیں۔ اور نبی کی بیٹی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنی نماز، اپنے آنسو اور اپنے آنسو سے بنے موتی تک ایک بھوکے کے حوالے کر دیے۔ کیا ہم بھی ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس پاک بی بی کی راہ پر چل سکتے ہیں؟ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے شیئر کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام کی عورتیں صرف پردے میں نہیں، بلکہ کردار میں بھی بے مثال ہوتی ہیں۔